الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم من الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہنشین پہ دلوا افروز صاحب سجادہ حضور سیدی شاہ عبدالرزاق قادری ادام اللہ فیودہ، دیگر علماء اہل سنت، مشایخین اہل طریقت، میرے جو برو تشریف فرما عاشقان اولیاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو دامن مصطفیٰ کی وابستگی عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن انسانیت پر جنہیں رب کائنات نے جان کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. مجھ سے پیشتر آپ نے ملک ہندوستان کے ایک عظیم خطیب سے ملاقات کی. مختصر لیکن جامع گفتگو سے آپ نے اپنے قلوب کو روشناس کرایا. کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوں کیونکہ ماشاءاللہ محفل نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے کئی مداحان مصطفیٰ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ باری باری سے سبھی مداحان مصطفیٰ کو ہم سماعت کریں گے. اور شہر حیدرآباد کی ایک بڑی اچھی اور نورانی جماعت حلقہ سلطانیہ کچھ ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ہوں گے، جن کے دف کے حسین امتزاج کے ساتھ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت کریں گے. آئے سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ درود بھیجے. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی، اور تھوڑی سی آواز بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا ایک ولی کامل قطب محبوب نگر کے صد سالہ عرس کے مبارک موقع پر حاضر ہیں، اور ہم بھی اور آپ بھی، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور آپ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی، ہم تمام اس آستانے کے بھکاری بن کر آئے ہیں. فرق فقط اتنا ہے کہ آپ کو سن کر بھیک مانگنا ہے، ہم کو سنا کر بھیک مانگنے والے ہیں. ہمیں بھی اس دربار سے خیرات لینا ہے، آپ کو بھی اس دربار سے خیرات لینا ہے. تو اپنی عقیدتوں کی جبینوں کو تھوڑا سا سامنے رکھیں، ملحوظ خاطر رکھیں، اور اس مبارک محفل نعت میں نعت خوان مصطفیٰ کے ساتھ مل جائیں. کوئی شعر اگر آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے، شعر اچھا ہو تو پھر سبحان اللہ داد و تحسین کے ذریعے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں. میں حمد کے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثنا خان رسول کو آپ کے روبرو پیش کروں گا. ایک بار آپ اس یقین سے درود پاک پڑھیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. آواز سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک میرے جذبات پہ قابو دے دے. میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ دوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے. تھوڑا سا آواز بلند کر لیں اور ایک مرتبہ بول جائیں سبحان اللہ. پورا مجمع مل کر ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ. اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک میرے جذبات پہ قابو دے دے. میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے.
اور میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے۔ میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے، دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ خود شناسی کس نے بخشی ہے عنا دیتا ہے کون؟ وہ کون ہے جس نے آپ کو کسی کا بیٹا بنا دیا؟ وہ کون ہے جس نے آپ کو کسی کا بھتیجا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں اور کسی کا بھانجا بنا دیا؟ وہ کون ہے جس نے آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا؟ وہ کون ہے جس نے آپ کے دلوں میں ایمان کی رمق عطا فرمائی؟ وہ کون ہے جس نے آپ کو اپنی پہچان عطا فرمائی؟ وہ چاہتا تو کیڑے مکوڑوں کی شکل میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو کسی جانور کے جسم پر اگنے والے بال کی صورت میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو جن پتھروں سے ہم کتوں کی جانب پتھر پھینکا کرتے ہیں کتوں کی شکل میں پیدا کر دیتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے انسان بنایا۔ کرم بالائے کرم یہ کہ مصطفیٰ کی امت میں جگہ عطا فرمائی، اور اس سے بڑا کرم یہ کہ یار کے غداروں کی فہرست میں نہیں، یار کے وفاداروں میں ہمارا نام شامل فرمایا ہے۔ شعر آپ تک کہ خود شناسی کس نے بخشی ہے عنا دیتا ہے کون؟ مفلسی میں بادشاہی کا مزہ دیتا ہے کون؟ سو حجوں کا کون پل بھر میں مٹاتا ہے غرور؟ بے کیے ہی سو حجوں جیسا سلا دیتا ہے کون؟ مانگنا ہو مانگ لے جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے، رات کی تنہائیوں میں یہ صدا دیتا ہے کون؟ مانگنا ہو مانگ لے جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے، رات کی تنہائیوں میں یہ صدا دیتا ہے کون؟ اور اس کلام کا سب سے اچھا شعر آپ تک کہ خود شناسی کس نے بخشی ہے عنا دیتا ہے کون؟ مفلسی میں بادشاہی کا مزہ دیتا ہے کون؟ سو حجوں کا کون پل بھر میں مٹاتا ہے غرور؟ بے کیے ہی سو حجوں جیسا سلا دیتا ہے کون؟ مانگنا ہو مانگ لے جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے، رات کی تنہائیوں میں یہ صدا دیتا ہے کون؟ اور حضرت شبیر کو کر کے عطا کوثر عتیق، حضرت عباس کو شان وفا دیتا ہے کون؟ حضرت شبیر کو کر کے عطا کوثر عتیق، حضرت عباس کو شان وفا دیتا ہے کون؟ تو پھر ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے، آئیے دولت دارین کما لی جائے۔ میں نہیں لال و جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میرے کشکول میں ڈالی جائے۔ مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے۔ ڈائری حشر میں جب میری نکالی جائے، ایک بھی سطر درودوں سے نہ کھالی جائے۔ ڈائری حشر میں آپ کو کسی نے روکا ہے سبحان اللہ بولنے؟ سبحان اللہ۔ کسی نے روکا؟ تھوڑا سا آواز بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ کہ جب صاحب عرس یعنی قطب محبوب نگر کی آپ پر نظر پڑے تو ان کی روح عش عش کر اٹھے کہ میرے غلام میرے عرس کے موقع پر بیٹھ کر اپنے رب کی تسبیح کتنی بلند آواز سے کرے۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، اور آواز بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ کیوں حضور پر درود کی باتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، جن کے سینے میں ذکر حضور ہوتا ہے۔ عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے۔ بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ آئیے نعت خوانوں کی ایک مکمل فہرست ہے، باری باری سے میں سبھی کو آپ کے روبرو پیش کروں گا، اور پھر حلقہ سلطانیہ کے ایک نورانی جماعت ہمارے روبرو کچھ ہی لمحوں کے بعد میں ملتمس ہوں سراخان پیغمبر محمد افروز قادری کاظمی سے کہ تشریف لائے، بارگاہ سید العربی والا جم میں اپنی غلامی کا نذرانہ بصورت نعت پیغمبر پیش کرنے کی باوقار سعادت حاصل فرما۔